واجب الاحترام برادران اسلام، امت مسلمہ کے دین سے دوری کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں ایک سبب یہ پروپیگنڈا اور وسوسہ بھی ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے یا دین مشکل ہے۔ اس وسوسے کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین پر عمل سے محروم نظر آتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، کیا واقعتاً دین پر عمل کرنا مشکل ہے یا دین پر عمل کرنا تو آسان ہے؟ ہمیں مشکل ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے بلکہ آسان تر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس حقیقت کو ذکر کیا۔ کہیں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت، ہمت، برداشت اور طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن احکامات کا مکلف بنایا ہے، یقیناً وہ انسان کی برداشت، وسعت، ہمت اور طاقت کے دائرہ میں ہے، ناقابل برداشت نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ دین میں وسعت ہے، تنگی نہیں ہے۔ اگر تنگی ہے تو انسان کی سوچ میں ہے۔ تیسری جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سہولت اور آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں، تمہیں مشقت اور مشکل میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ بخاری شریف جلد اول میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غالباً حدیث نمبر 39 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث سے، مشاہدہ سے روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، دین پر عمل میں مشقت نہیں ہے۔ ہمیں صرف نظر آتا ہے، یہ ہمارا وسوسہ ہے، اور اس نظر آنے کی حیثیت اس قدر ہے جیسے گرمی کے موسم میں کوئی شخص گاڑی پر بیٹھ کر جی ٹی روڈ پر سفر کا آغاز کرے، اسے اپنے آگے سڑک پر پانی ہی پانی نظر آتا ہے، پانی ہوتا نہیں ہے، بس نظر آتا ہے۔ تو جیسے پانی ہے نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح دین پر عمل کرنا مشکل ہے نہیں، نظر آتا ہے۔ اس شخص کو جسے سڑک پہ پانی ہی پانی نظر آتا ہے، کبھی بھی آپ سفر سے واپس ہوتا نہیں دیکھیں کہ سڑک پہ تو پانی ہے اس لیے میں سفر ہی نہیں کرتا، واپس گھر جاتا ہوں، بلکہ وہ سفر جاری رکھتا ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، پانی اس سے آگے دوڑتا جاتا ہے، چونکہ ہوتا نہیں ہے، فقط نظر آتا ہے۔
اگر اسی طرح مسلمان دین پر عمل کرتے رہیں اور عمل بالدین کا سلسلہ جاری رکھیں تو یہ مشکل اور مشقت کا جو وسوسہ ہے یہ بھی آگے لگ کے دوڑتا نظر آئے گا، اور عمل کرتے رہنے کی شکل میں اس کے لیے دین انتہائی آسان ثابت ہوگا۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ہمیں دین پر عمل کرنا مشکل نظر کیوں آتا ہے؟ مشکل ہے تو نہیں، فقط نظر آتا ہے۔ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں ایک وجہ یہ ہے کہ دین فطرت ہے، دین اسلام دین فطرت ہے، عقل اور حکمت کے عین مطابق ہے، فطرت کے تقاضوں کے عین موافق ہے۔ نفس، شیطان اور ماحول کے برے اثرات نے ہماری فطرت کو مسخ کر دیا ہے، ہماری فطرت میں بگاڑ آ گیا۔ جب فطرت میں بگاڑ آ گیا تو پھر دین فطرت پر عمل کے مشکل ہونے کے وسوسہ میں مسلمان مبتلا ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص بخار کی زد میں ہو اور بیمار رہنے کی وجہ سے اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے۔ اب آپ اسے کوئی میٹھی چیز بھی کھانے کو دیں گے، اسے کڑوی محسوس ہو، وہ چیز کڑوی نہیں ہے، اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے۔ اس ذائقے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے اس مرض کا علاج ہو جائے، اس کے منہ کا ذائقہ واپس پلٹ آئے تو اسے میٹھی چیز میٹھی محسوس ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے اور دین فطرت کے عین مطابق ہے، مگر نفس، شیطان اور ماحول کے برے اثرات نے ہماری فطرت کو مسخ کر دیا، بگاڑ دیا، فطرت خراب ہو گئی۔ تو اب ہمیں دین پر عمل مشکل نظر آنے لگا اور عمل بالدین میں ہمیں مشقت محسوس ہونے لگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی فطرت کو درست کریں اور اس کو واپس کریں اسی خط پر جس خط پر اللہ نے اس فطرت کو پیدا کیا ہے اور اس فطرت کو کھڑا کیا ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں مشکل نظر کیوں آتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، اگر کوئی شخص چلنا پھرنا چھوڑ دے، اگر کوئی شخص چلنا پھرنا چھوڑ دے، مسلسل چارپائی پر کرسی پر بیٹھا اور لیٹا رہے، گھر سے باہر نہ نکلے، تو ایک وقت آئے گا اس کی چلنے کی استعداد اور صلاحیت جاتی رہے اور اس بندے کی زبان سے پھر یہ کلمات ادا ہوں گے کہ چلنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جو چلنے کا عادی ہو، جو دوڑنا بھی جانتا ہو، اسے یہ بات سن کر تعجب ہوگا، حیرانگی ہوگی کہ آپ کہہ رہے ہیں چلنا مشکل ہے۔ یہاں تو کئی بزرگوں کو کئی کئی کلومیٹر کی دوڑ لگاتے دیکھا گیا ہے اور یہ اچھا بھلا ہو کے کہتا ہے چلنا مشکل ہے۔ چلنا مشکل نہیں ہوتا، اس نے بیٹھ بیٹھ کر اپنے چلنے کی استعداد کو خراب کر لیا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح دین اسلام پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، عمل بھی دین میں مشقت نہیں ہے۔ انسان بدعملی کر کر کے دین پر عمل کی صلاحیت کو خراب کر لیتا ہے، استعداد کو بگاڑ لیتا ہے، پھر اسے دین اسلام پر عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ دین فطرت ہے، نفس، شیطان اور ماحول کے برے اثرات نے ہماری فطرت پہ وار کیا ہے، ہماری فطرت میں وہ صفائی اور ستھرائی نہیں رہی جس کی وجہ سے انسان کو دین پر عمل آسان نظر آئے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین پر عمل کو مقصود نہیں سمجھا۔ جس کام کے ساتھ جتنی لگن ہوتی ہے اس کام پر آدمی اتنی ہی محنت کرتا ہے، اتنی ہی توجہ دیتا ہے اور اس کام کے پورا کرنے میں اس کی راہ میں کوئی مشکل نہیں رہتی، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دین کو مقصود سمجھا ہے،
اور اس پر عمل کے ساتھ ہماری اس درجے کی لگن نہیں ہے جس درجے کی لگن اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ہے. جس طرح ہم نے اپنی عصری تعلیم کو مقصد بنایا ہے، نوکری کی تحصیل کو مقصد بنایا ہے، اپنے لائف سٹائل کے تقاضے پورے کرنے کو مقصد بنایا ہے، اس طرح دین پر عمل کو ہم نے مقصد نہیں بنایا. اس لیے اس پر عمل کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے اور اس پر عمل میں ہمیں مشقت نظر آتی ہے. اگر دیکھا جائے تو دنیاوی کام جو ہم کر رہے ہیں وہ کہیں اس سے مشکل ہے، کہیں دین پر عمل سے مشکل ہے، لیکن ان کے ساتھ ہماری لگن زیادہ ہے اور ان کو ہم نے مقصد بنا لیا تو وہاں مشکل نہیں، مشقت نہیں. اگر دیکھا جائے تو دنیاوی کاموں میں مشقت دین پر عمل کرنے سے کہیں زیادہ ہے. اس کو آپ متعدد مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کا بیٹھنا، پھر اس کا کھڑا ہونا، پھر اس کا چلنا اور دوڑنا، یقیناً یہ مشکل مراحل ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آج کل بہت چھوٹے بچوں کو سکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے. جس عمر میں چھوٹے بچے کو سکول داخل کروایا جاتا ہے، نہ صرف اس بچے کے لیے مشکل ہوتا ہے بلکہ اس کے والدین کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو تیار کرنا، آمادہ کرنا، سکول بھیجنا اور پھر کچھ گھنٹے اس کا سکول میں رہنا اور والدین کے ذہن کا اس کی طرف کھینچا رہنا کہ نہ جانے کی سعادت میں ہوگا. 12، 14 یا 16 سال لگتے ہیں عصری تعلیم بقدر ضرورت حاصل کرتے ہوئے. پھر اگر کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو، انجینئرنگ کا ہو، میڈیکل کا ہو، تو آپ اس سے پوچھئے کتنی مشقت سے وہ اس شعبے میں کامیاب ہوتا ہے، کتنی مشکلات برداشت کرتا ہے. لیکن یہ مشکل اسے مشکل نظر نہیں آتی کیونکہ اس کام کو اس نے اپنا مقصد بنایا ہے اور اس کی لگن اس کے ساتھ زیادہ ہے، دلچسپی اس کے ساتھ زیادہ ہے، اس کے نزدیک اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے اس کو یہ مشکل نظر نہیں آتا. امتحان کے ایام قریب آتے ہیں، وہ ہوتا ہے اور کتابیں ہوتی ہیں، نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے. سکول سے پڑھ کے آتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے، گھر میں ہوم ورک کرتا ہے، والدین بھی ڈیوٹی دیتے ہیں. لیکن ہمارے آج کے معاشرہ میں نہ اسے کوئی مشکل سمجھتا ہے نہ اس کو مشقت قرار دیتا ہے. اور جب پڑھ لکھ جاتا ہے اس کے بعد نوکری کی تحصیل کا مرحلہ آتا ہے. آپ دیکھیے اس میں کتنی مشکلات ہیں، کتنی مشقتیں ہیں. وہ اس کے لیے اسپیشل تیاری کرتا ہے، انٹرویو میں پاس ہونے کے لیے محنت کرتا ہے، انٹرویو میں فیل ہو جائے تو پھر محنت کرتا ہے، اور اگر پاس ہو جائے بسا اوقات ٹاپ 10 میں نام نہ آنے کی وجہ سے نوکری سے محروم ہوتا ہے. وہ پھر نئے سرے سے دوڑ لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے نوکری مل جائے، سفارشیں ڈلوانا، پیسہ خرچ کرنا، اور اگر کسی موقع پر محروم ہو گیا تو پھر نئے سرے سے دوڑ لگانا. لیکن اس کو وہ مشقت نہیں سمجھتا، اس میں اس کو مشکل نظر نہیں آتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کی لگن زیادہ ہے، اس کی دلچسپی وافر ہے، اس کو اس نے مقصد بنایا. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کاروبار کی لائن اختیار کرتا ہے، بزنس کی فیلڈ میں آتا ہے، تو دیکھیے وہ اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، دن رات محنت کر کے ترقی کر کے اوپر جاتا ہے. نقصان ہو جائے تو اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس کے ازالے کے لیے شب و روز ایک کرتا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. شادی کے لیے کتنی مشکلات لوگ برداشت کرتے ہیں، کب سے کمائی شروع کرتے ہیں، کب تک کمائی کرتے ہیں، ملازمت کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، جد و جہد کرنا، پھر شادی ہوئی، 4 دنوں کی چاندنی، اس کے بعد مشقتیں ہیں،
بہت ساری ضروریات منہ کھولے کھڑی ہوتی ہے، اولاد ہو جائے تو انسان کی مشقت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے دنیا کا جس میں مشقت ہو۔ بعض لوگ اعلیٰ لائف سٹائل اختیار کرتے ہیں، کوٹھی عالی شان ہو، گاڑی اعلیٰ ہو، رہنے سہنے کا طرز ایسا ہو، اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں ہم میں سے کسی انسان کو نہ مشکل نظر آتی ہے، نہ ان میں سے کسی پر وہ مشقت کے لفظ کا اطلاق کرتا ہے۔ مشکل نظر بھی آئے تو وہ اسے برداشت کرتا ہے، لیکن جب دین پر عمل کی بات آتی ہے، ان دنیاوی امور سے کہیں بڑھ کر دین آسان ہے، کہیں بڑھ کر دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ لیکن پھر بھی بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، دین مشکل ہے، اس پر عمل کرنے میں مشقت ہے۔ حالانکہ میں نے ابتدا میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور بخاری شریف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، جس سے یہ حقیقت واضح طور پہ کھل جاتی ہے کہ دین پر عمل کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں دین کے کسی حکم پر عمل کرنا بندے کے لیے ناقابل برداشت نہیں ہوتا۔ دین پر مشکل ہونے کا الزام یا اس پر مشقت کا اطلاق تب ہو سکتا تھا جب کسی بھی حکم پر عمل کی فقط ایک صورت اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہوگی۔ مثال کے طور پہ نماز کو آپ لے لیں، عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کھڑے ہو کر پڑھے، اور پھر اس کی تعداد مقرر ہے۔ ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، 7 سنن اور نوافل بھی ہیں، اور عشاء میں وتر واجب بھی ہے۔ اب اگر تو ہر موقع پر یہی حکم ہوتا کہ کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، رکوع سجدے کے ساتھ پڑھنی ہے، مکمل پڑھنی ہے، خواہ تم مسافر ہو یا مقیم، صحت مند اور تندرست ہو یا بیمار، پھر تو شاید کسی کو یہ کہنے کا موقع ہاتھ آ جاتا کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ انسان جس حالت میں ہو، انسان جس کیفیت میں ہو، اس کے مطابق شریعت نے آسانی پیدا کی ہے، تو مشکل کا اطلاق کسی صورت روا نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ اگر انسان صحت مند ہو تو کھڑے ہو کر پڑھے گا، اور اگر بیمار ہو جائے تو شریعت کہتی ہے یہ بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر اس قدر بیمار ہو جائے کہ بیٹھ کر بھی رکوع سجدہ نہ کر سکتا ہو تو ہماری شریعت کہتی ہے رکوع سجدے کے بغیر اشارے سے پڑھ لے۔ اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو ہماری شریعت کہتی ہے لیٹ کر پڑھ لے، اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں تو پھر تو اس کا دماغ معروف ہو چکا ہے، اس وقت شریعت کے دیگر احکامات متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص گھر میں ہے تو شریعت کہتی ہے پوری نماز پڑھ، اکمال، اور اگر شرعی سفر ہے تو پھر ہماری شریعت قصر کر دیتی ہے۔ ظہر کے فرض 4 میں اب 2 پڑھے گا، عصر کے 4 میں 2 پڑھے گا، عشاء کے 4 میں 2 پڑھے گا، سنن اور نوافل کی رخصت بھی ساتھ مل جاتی ہے۔ تو اب کون شخص ہے جو کہے گا دین پر عمل کرنا مشکل ہے یا دین مشکل ہے؟ اس پر عمل کرنے میں مشقت ہے۔ روزے کی حقیقت دیکھ لیجئے، اگر کوئی شخص مسافر نہیں مقیم ہے، مسافر نہیں مقیم ہے، بیمار نہیں تندرست ہے، پھر شریعت کہتی ہے کہ یہ رمضان کا روزہ رمضان کے رکھو، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اور اگر کوئی شخص سفر پہ جا رہا ہے تندرست، ہماری شریعت کہتی ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب اس کو رخصت ہے، اس بات کی اجازت ہے اگر رمضان کے مہینے کا مسافر رمضان کا روزہ حالت سفر میں رکھنا چاہے تو قبول ہوگا، لیکن اگر سفر کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پہ معاوضہ نہیں ہے۔ جب رمضان گزر جائے فعدۃ من ایام اخر، غیر رمضان میں اس کی قضا ہے۔
اگرچہ سفر میں مشقت نہیں ہے، شرعی مسافت ہے، شرعی سفر ہے، مشقت نہ ہونے کے باوجود یہ روزے کو چھوڑ دے، بعد میں قضا کرے، تو شریعت اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتی، شریعت اس کا مواخذہ نہیں کرتی، شریعت اس کی پکڑ نہیں کرتی۔ مشقت کا الزام تب تو لگ سکتا تھا جب ایک ہی آپشن ہوتا، دوسرا کوئی نہ ہوتا کہ رمضان کا روزہ رمضان میں ہی رکھنا ہے، مسافر ہو یا مقیم، رمضان کا روزہ رمضان میں ہی رکھنا ہے، بیمار ہو یا تندرست۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر بیمار ہو تب بھی فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ زکات کے حکم کو آپ دیکھ لیجئے، زکات اس کے فرض اور واجب ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک نصاب کا مالک ہونا، نمبر دو پورے سال کا گزر جانا، جسے فقہا کی اصطلاح میں اولاد ہول کہتے ہیں۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے بھی، صاحب نصاب ہونے کے بعد سال پورا ہونے سے پہلے، ان دونوں کے درمیان میں آدمی زکات ادا کرتا ہے۔ کسی مستحق کو جو زکات کا مصرف ہے، آپ نے مال دیا، زکات کی نیت سے دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے دے تب ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ دے تب ٹھیک ہے، سال پورا ہونے پہ دے تب ٹھیک ہے، پہلے دے کر جمع کرتے رہے، شمار کرتے رہے تب ٹھیک ہے، پھر جس مال کی وجہ سے زکات آئی اسی مال میں سے تب دے تب ٹھیک ہے، اس کی قیمت لگا کر روپیہ پیسہ دے تب ٹھیک ہے۔ اتنے آپشن ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، دین اسلام مشکل ہے، اس پہ عمل میں مشقت ہے، تو یہ وسوسے سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ ایک وسوسہ ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، دین اسلام پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اس پر عمل میں مشقت نہیں ہے۔ یا تو ہماری فطرت خراب ہو چکی نفس، شیطان اور ماحول کے برے اثرات کی وجہ سے، یا پھر ہماری دین کے ساتھ لگن نہیں رہی، ہماری دین کے ساتھ اتنی دلچسپی نہیں جتنی دنیاوی کاموں کے ساتھ ہے، وہاں ہمیں کوئی مشکل نظر نہیں آتی، مشقت نظر نہیں آتی، دین پر عمل کرنے میں مشکل بھی نظر آتی ہے، مشقت بھی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا، اس کی حقیقت کو ہم نے نہیں سمجھا، اس میں کوئی مشقت بھی نہیں جو ہمارے بہت سارے دنیاوی امور میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم دین کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا، انسان کی غرض تخلیق اور مقصد پیدائش ادھوری رہ جاتی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی جنبت اور خلوت کو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے تابع کریں، شرعی احکام کے تابع کریں۔ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، تنگی ہماری سوچ میں ہے، اور اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی شخص بیمار مریض کسی حکیم کے پاس چلا جاتا ہے، حکیم اس کے مرض کی تشخیص کے بعد نسخہ تجویز کرتا ہے، پرہیز بتاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ نے باقی چیزیں نہیں کھانی، بس یہ کتنی ہوگی، 4 5 6 ہوگی، یہ آپ کی بند ہے، باقی جو چیز چاہے آپ کھائیں۔ خیر سے وہ گھر میں آئے اور محلے کی دکان پہ چلا جائے، جب دکان پہ جا کے کھڑا ہو اسے وہی چیزیں نظر آئے جو حکیم صاحب نے بند کی ہے۔ اب یہ شخص کہنے لگ جائے میں اس حکیم کا علاج نہیں کرتا، اس کے علاج میں تنگی ہے، وسعت نہیں، ساری چیزیں کو اس نے بند کر دی، اسے کہا جائے گا اس دکان میں تنگی ہے، اس دکان میں چند چیزیں ہیں اور وہ وہی ہے جو تیرے مزاج کے موافق نہیں ہے۔ آپ ذرا بازار میں جائیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جنہیں تو استعمال کرے، غذا بنائے، تو تیرے لیے کوئی بندش نہیں ہے۔ یقیناً جو کھلی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور جو پرہیز کے طور پہ بند کی جاتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اگر تو ایسے ہو کہ وہ اجازت 1 2 کی دے، باقی ساری بند کر دے، پھر تو حکیم کے علاج میں تنگی ہوئی، لیکن اگر وہ بند 1 2 کرے باقی ساری کھول دے تو پھر اس کے علاج میں تنگی نہیں ہے، اس دکان میں تنگی ہے، اس دکان میں چھوٹائی ہے،
جس میں ہے ہی وہ دو چار جو بند کی گئی. بالکل یہی معاملہ ہمارے دین کا ہے. دین اسلام نے کم چیزوں پر پابندی لگائی ہے. دین اسلام نے کم چیزوں کو حرام کیا ہے. دین اسلام نے کم چیزوں سے منع کیا ہے. باقی ساری چیزیں جائز ہیں, ساری چیزیں مباح ہیں, ساری بندہ استعمال کر سکتا ہے. محرم رشتے کتنے ہوتے ہیں, دین اسلام نے کہا ان سے نکاح نہ کرو, باقی ساری دنیا آپ کے لیے کھلی پڑی ہے. تو جن سے روکا وہ تھوڑے ہیں, جن کی اجازت دی وہ بہت سارے ہیں. بالکل اسی طرح کمائی کے جو ذرائع ہیں, ان کمائی کے ذرائع میں چند ایک پر شریعت نے پابندی عائد کی ہے. رشوت نہیں لینی, سود نہیں لینا, ناپ تول میں کمی کا لے کر نہیں آنا. حرام ذرائع سے جو آمدن حاصل ہوتی ہے شریعت مطہرہ نے اس سے منع کیا. اب ان چند ایک سے روک کر باقی سارے کے سارے طریقے کار, سارے ذرائع آمدن شریعت مطہرہ نے حلال قرار دیے ہیں. اب اگر کوئی شخص مبتلا ہی انہی میں ہو اور وہ کہے اگر میں نے سود نہ لیا میں تو بھوکا مر جاؤں گا, اگر میں نے رشوت نہیں لی میری معیشت کا پہیا جام ہو جائے گا, تو اب اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ دین میں تنگی ہے, بلکہ اس کی چال میں تنگی ہے, اس کی حیات میں تنگی ہے, اس کی سوچ میں تنگی ہے. تو دین اسلام نے چند چیزوں سے منع کیا ہے. محرمات کی تعداد کم ہے, محللات کی تعداد زیادہ ہے. تو ہمیں اگر دین اسلام کی یہ حقیقت سمجھ آ جائے تو پھر ہماری یہ حالت نہ رہے جو ہماری حالت آج کے دن ہے. اور بات تو کہہ دیتے ہیں کہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا, مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا. حالانکہ مولوی دین سناتا ہے, بناتا نہیں ہے. دین سناتا ہے, بناتا نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کے حکم کو آپ کی مرضی کے مطابق کیسے ڈالے. لاہور میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک دفعہ محدث العصر والزمان خاتم المحدثین علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ مہمان بن کر آئے. لاہور میں ڈاکٹر اقبال کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت سارے عصری تعلیم یافتہ لوگ وابستہ تھے, بزنس مین تھے. تو جب پتہ چلا علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں تشریف لائے ہیں, تو بہت سارے لوگ ملاقات کے لیے آ گئے, زیارت کے لیے آ گئے. پھر وہاں دینی اور دنیاوی امور پر بات چیت بھی شروع ہوئی اور طویل ہو گئی. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے محسوس کیا یہ کچھ بزنس مین, یہ کچھ لبرل اور سیکولر, کچھ دنیاوی لوگ مجھ سے سود کے بارے میں یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے, یہ تو منافع ہے, اور وہ سود کے جواز کے کلمات میری زبان سے ادا کروانا چاہتے ہیں. تو جب علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ نے ان کی اس سوچ کو محسوس کیا تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا, کہنے لگے بھائی آپ کو اگر جہنم میں جانے کا شوق ہے تو اپنے قدموں پہ چل کے چلے جاؤ, میرے کندھوں کو استعمال نہ کرو. اگر آپ کو جہنم میں جانے کا شوق ہے تو اپنے قدموں پہ چل کے جاؤ, میرے کندھے کو استعمال نہ کرو. اب اگر مولوی کا کندھا استعمال ہو جائے, عالم کا کندھا استعمال ہو جائے, پھر تو وہ عالم بہت اچھا ہے, اس نے دین میں کوئی مشکل پیدا نہیں کی. لیکن اگر وہ شریعت کے حکم کو تبدیل کیے بغیر منوان بتائے اور بندے کی منشا کے خلاف ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں ان مولویوں نے دین کو مشکل کر دیا. دین ایک اٹل حقیقت ہے, اس میں تبدیلی کا اختیار اللہ کے نبی اور پیغمبر کو بھی نہیں ہوتا. مولوی کس بات کی ہوئی ہے, ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی طبیعت کو, اپنی فطرت کو درست کریں اور دین پر عمل کے لیے آمادہ کریں. اس پر عمل ہوگا تو ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی, مگر نہ دنیا تو چند دنوں کی ہے, گزر گئی سو گزر گئی. آخرت میں جو حالات پیش آئیں گے وہ ناقابل برداشت ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی اہمیت سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بخشے.